بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تطير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وقتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے درخواست کیجیے ہمیں وہ بتائے کہ گائے کا کلر کیسا ہونا چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ فرما رہا ہے اس گائے کا رنگ گہرا زرد اور دیکھنے والے کے لیے فرحت بخش ہونا چاہیے، یعنی صرف عام زرد نہ ہو، اتنا اچھا خوبصورت رنگ ہو کہ جو دیکھنے والے کو مزہ آئے دیکھتے ہو، اتنا زبردست کلر. اب انہوں نے کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے، لیکن اینڈ میں کیا ہوا، کس گائے پہ پہنچے کہ جو صرف ایک ہی تھی، اور اس کے مالک نے پھر کہا میں نے تو نہیں بیچی. تو پھر انہوں نے کہا بہت زیادہ قیمت ادا کر کے ان کو وہ گائے خریدنی پڑی. حالانکہ کوئی بھی گائے شروع میں ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا. کہنے لگے موسیٰ نے کہا، انہوں نے دوبارہ کہا اپنے رب سے پھر درخواست کیجئے وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہو. ان باتوں سے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے. گائے یہ بہت ساری گائیں ملتی جلتی مکس ہو گئی ہیں ہم پر. آپ ہمیں بتائیں اگر اللہ نے چاہا. لفظ کیا ہے؟ انشاءاللہ. بعض آج بھی لوگ انشاءاللہ کا لفظ بولتے ہیں، کرنے کا ارادہ کوئی نہیں، جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں انشاءاللہ پوری کوشش کریں. اندر کیا ہوتا ہے؟ کرنا ہی کوئی نہیں. یہ انشاءاللہ وہ بنی اسرائیل والی انشاءاللہ، یعنی بنا رہے بہانے ہیں، بہانے پہ بہانے لا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں موسیٰ سے؟ آپ اللہ سے کہیں صحیح طرح ایکسپلین کریں اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو ہمیں پتہ چل جائے گا، ہدایت پر آ جائیں گے، یعنی گائے کے بارے میں ہمیں ہدایت ہو جائے گی، رہنمائی ہو جائے گی، گائے کون سی ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ فرما رہا ہے کہ وہ گائے ایسی سدھائی ہوئی ہو، یعنی ٹرینڈ ہو وہ گائے کہ جو ایسی سدھائی ہوئی نہ ہو. عام طور پہ گایوں سے اور بیلوں سے کیا کرتے تھے؟ زمین میں ہل چلوائے جاتے تھے اور پانی نکالنے کے لیے ان سے کام لیا جاتا تھا. اب فرمایا کہ اب اللہ کی طرف سے ایک شرط کا اور اضافہ ہو گیا کہ وہ گائے سدھائی ہوئی نہ ہو، جو ہل چلاتی ہو اور کھیتی کو پانی دیتی ہو نہ ہو، اور بالکل سالم ہو، اس پر کسی قسم کا دھبا بھی نہ ہو، یعنی اس کے کلر میں بھی کوئی ڈیفیکٹ، کوئی دھبا نہیں ہونا چاہیے، وہ کھیتی میں استعمال بھی نہ ہوتی ہو. اب جب یہ شرائط ساری پوری ہوئی، پورے بنی اسرائیل میں وہ گائے ایک شخص کے پاس تھی. اس کا بھی قصہ ہے کہ جو میں اب بیان نہیں کرتا. اب جب یہ ساری باتیں سنی، موسیٰ سے کہتے ہیں الآن جئت بالحق، اب موسیٰ تو نے ٹھیک بات کی. اب یعنی پہلے حضرت موسیٰ باطل باتیں کر رہے ہیں، الآن جئت بالحق، اب حق تو نے بولا. پہلے کوئی حضرت موسیٰ ان کو پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے تھے. یہ کرپٹ قومیں اپنے نبیوں کے ساتھ بھی، اپنے ائمہ کے ساتھ بھی یہ سلوک کرتے. اب آپ نے ٹھیک نشاندہی کی ہے. پھر انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا. اللہ فرما رہا ہے حالانکہ کرنے والے نہیں تھے، کر دیا حالانکہ کرنے والے نہیں تھے، یعنی ان کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا کہ اگر ان کا کوئی بس چلتا تو گائے ذبح نہ کرتے. انہوں نے پورا زور لگایا. اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، اب یہ ریزن بعد میں آ رہا ہے، داستان پہلے، ریزن اس کا بعد میں. یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر ایک دوسرے پر اس کا الزام لگانے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا.
تم کیسے چھپا لیتے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا ہو؟ اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، تو ہم نے کہا گائے کا ایک حصہ اس کے جسم پر مارو۔ اللہ جس کو چاہے جس سے لنک کر دے، وہ اسباب کا بھی خالق ہے، وہ چاہے تو سورج کے ذریعے گرمی کر دے، چاہے تو بغیر سورج کے گرمی کر دے، اس کی مرضی ہے، خالق اسباب ہے، اسباب کا محتاج نہیں۔ اب جب گائے ذبح کر دی گئی تو کہا گیا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا، یہ جو مقتول ہے جس کو قتل کیا گیا، اس کی لاش پر دے مار۔ تو وہ ٹکڑا ظاہر دے مارا گیا، اس کا تذکرہ قرآن نے نہیں کیا، اگلی بات کا تذکرہ کیا ہے جس میں قرآن کا کام نصیحت کرنا ہے، ہدایت کرنا ہے۔ کیا فرمایا؟ تو ہم نے کہا گائے کا ایک حصہ اس کے جسم پر مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، وہ جو مردہ تھا اٹھ کے بیٹھ گیا اور اس نے کہا مجھے اس نے قتل کیا، مجھے اس نے مارا، اور جس پر الزام لگا اس نے مجھے قتل نہیں کیا، اور پھر فوت ہو گیا۔ اللہ نے جب یہ کیا پھر کیا فرمایا؟ اب بیان اس ایک واقعے سے پورا عمومی بیان ہو گیا۔ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، شاید تم عقل سے کام لے لو، شاید عقل استعمال کر لو اور خدا کی اطاعت میں آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد یہ واقعہ تمہارے سامنے ہوا، پھر تم ٹیڑے کے ٹیڑے، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، اور اتنے سخت کہ جیسے پتھر، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو۔ اب یہ سمجھانے کا انداز ہے، بعض دفعہ کہا جاتا ہے یار اس کا دل تو بالکل پتھر ہے، بلکہ یار پتھر بھی ٹوٹ سکتا ہے، پتھر بھی ٹوٹ جاتا ہے، پتھروں میں سے تو کبھی چشمے نکل پڑتے ہیں، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ یہ اس قسم کی بات اس آیت میں کی جا رہی، یہ انداز ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ پتھر کی مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی، اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں شگاف پڑ جاتا ہے، یعنی پتھروں میں بھی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس شگاف میں سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں جو ہیبت الہی سے گر پڑتے ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ پتھر تو اپنی جگہ نہیں چھوڑتے اپنی جگہ، لیکن بعض اوقات پتھر بھی اپنی جگہ چھوڑ دیتے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، یعنی تمہارے ان پتھر دلوں سے کہ جن پر ہماری نصیحت کا اثر ہی نہیں ہوتا، ہم تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ مہلت دی ہے، ہم نے مہلت دی ہے، لیکن ہم بے خبر نہیں ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔